الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ آج ہمیں مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، رسول کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود پوچھے بندے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر اس کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا امام ہو نہیں سکتا۔ طیبہ ہی کو کعبہ مقصد کہیے، دہلیز نبی کو سنگ اسود کہیے، حق ادا کرنا ہے اگر حق تعالیٰ کا تو دل سے ایک بار یا محمد کہیے، حق ادا کرنا ہے اگر حق تعالیٰ کا تو دل سے ایک بار یا محمد کہیے۔ ابھی آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان ہی سے رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے رہے کہ رمضان کے لیے تیاری شعبان سے شروع کرو، اس میں اکثر و بیشتر روزے رکھا جاتا ہے، اور شعبان کے جتنے بھی راتیں آتی ہیں وہ رات بھی فضیلت والی راتیں ہیں، اس میں جاگ کر مانگنے سے اللہ تعالیٰ بہت جلد عطا کرتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان کیوں خسارے میں ہے؟ انسان اس لیے خسارے میں ہے کہ انسان نے خدا کو بھلا دیا ہے۔ انسان جب خدا کو بھلا دیتا ہے تو خدا اسے بھلاتا نہیں بلکہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ میں نظر انداز کروں تو تمہاری ہماری بات نہیں ہوتی، میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تو بات ہوتی۔ نظر انداز اس کا مطلب جو ہو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ بندے کو بھولتا نہیں، نظر انداز کرتا ہے، اس کا کوئی کام ہوتا نہیں، لوگ اسے پریشانی کی حالت میں دیکھتے ہیں، کوئی اچھی منہ سے بات نہیں کرتا۔ اللہ کو جب انسان بھول جاتا ہے، اور کیا خسارہ ہے انسان کا؟ انسان کا خسارہ یہ ہے کہ جو قیامت آنے والی ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ آپ بولیں گے حضرت ایمان کہیں نہیں رہتا، قیامت پر ایمان ہے، دوزخ پر ایمان ہے، جنت پر ایمان ہے۔ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے قانون ہو جائے 144 سیکشن لگ گیا ہے، کوئی باہر جائے گا کیا؟ کیوں؟ اس کو امید ہے وہ جو سیکشن لگایا ہے
اس کے بعد اس کی سزا بھی دیتا ہے۔ اب اللہ بولتا ہے قیامت کو یاد کرو، نماز پڑھو، زکات کرو۔ اب ہم غافل ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کو چاہتے نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ ایمان کو مضبوط بنانا ہے تو اہل بیت اطہار کا دامن پکڑنا ہے، اس کے سوا اور کچھ راستہ نہیں ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ یہ قرآن کے پارے ہیں، جیسا قرآن کے 30 پارے ہیں ایسا اہل بیت بھی قرآن کے پارے ہیں۔ جو ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے وہ اہل بیت کے پریکٹیکل میں نظر آتا ہے۔ آج ہمارا پیر اگر امامہ ڈالے، لمبا سا کرتا پہنے، سرما لگائے، جیب میں مسواک رکھے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے پیر صاحب کی، بڑی پہنچی ہوئی ہے ہستی پیر صاحب کی۔ اب یہ معمولی ہستیوں کو ہم بڑا بناتے ہیں، جبکہ اہل بیت سب سے بڑے ہیں، ان کو پکڑنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت پر ایسے 30 پارے نہیں تھے، 30 پارے نہیں تھے، بعد میں اسے ڈیوائڈ کیا گیا۔ جیسے مٹھائی کا ڈبہ ایک آیا اتنا سارا سا، اب اس میں ڈیوائڈ ہو کر نہیں آتا، کتنے لوگ ہیں دیکھ کر ڈیوائڈ کرنا۔ اس طریقے سے بعد میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد قرآن کے پارے بنائے گئے، سورت ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دیگر سورتیں رکھتے گئے۔ اور یہ اس میں سے یہ اخذ کیا کہ جب بھی قرآن پڑھو تو پہلے بسم اللہ پڑھو، جبکہ شروع میں بسم اللہ نہیں ہے قرآن میں۔ آپ پوچھیں یار مولا کائنات یا اہل بیت، یہ قرآن میں نہ پہلے بسم اللہ ہے اور نہ آپ کی جو زندگیوں میں آپ چلتے ہیں وہ بھی اس میں نہیں ہے، یہ قرآن کا کیا معاملہ ہے؟ قرآن ایسا جو آج ہمارے پاس 30 پاروں کا مکمل قرآن ہے، رسول کائنات کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ کوئی ایک آیت آئی، بعد دوسری آیت آئی، تیسری آیت آئی، ایک سورہ آیا، 2 سورہ آیا، ان کے پاس ایک سورہ تھا، ان کے پاس ایک سورہ تھا، ان کو 4 آیتیں آتی، ان کو 4 آیتیں آتی، ایسا قرآن ادھر ادھر تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے سوچا کہ اب رسول کائنات تو باحیات نہیں ہے، بظاہر نہیں ہے، قرآن ادھر ادھر ہو جائے گا، قرآن کو یاد کرنے والے جو قاری حضرات ہیں یہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، قتل ہوتے جا رہے ہیں، شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی یہودی آیا آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چند صحابہ کو ہمارے گاؤں بھیجو، چاہے وہ تبلیغ کریں، ہمیں دین و اسلام کیا ہے معلوم کرائیں۔ ایسا بول کر بہت سے صحابہ اکرام کو وہ لے گئے اپنے گاؤں تبلیغ کرنے کے لیے، دین بتانے کے لیے۔ لے جاتے آدھے راستے میں کھڑا کر کے ان کو سب کو قتل کر دیا، ان سب کو قتل کر دیا انہوں نے۔ تو اس وقت پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب جیسے جیسے قاری ختم ہوتے جائیں گے قرآن بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے لہذا ضروری ہے کہ پورے قرآن کو ایک جگہ جمع کریں۔ آپ کے پاس ایک آیت ہے، ان کے پاس ایک آیت ہے، ان کے پاس ایک سورہ ہے، ان کے پاس ایک سورہ ہے، پارے تو بنے نہیں تھے۔ اب ان تمام کو اٹھا کر ایک جگہ جمع کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے حضرت ابوبکر صدیق کو کہ قرآن جمع کر لو، قرآن جمع کر لو، قرآن جمع کر لو، ہم سے خالی ہو جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ میں وہ کام کیوں کروں جس کام کو رسول نے نہیں کیا؟ رسول کائنات اپنی حیات میں قرآن جوڑے نہیں، یہ پہلا پارا، یہ دوسرا پارا، یہ تیسرا پارا، سورہ بقر پہلا، آل عمران بعد میں، ایسا جوڑے نہیں تھے۔ کسی کے پاس کسی نے پتے میں لکھ رکھا تھا، کسی نے ہڈی میں لکھ رکھا تھا، کسی نے جانور کی کھالوں پر لکھ کر رکھا تھا، ایسے قرآن ڈیوائڈ تھا، سب جگہ ڈیوائڈ تھا۔ اب اس ڈیوائڈڈ قرآن کو اٹھا کر ایک جگہ جمع کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت ابو بکر صدیق کو رائے پیش کی. حضور کے بعد پہلے خلیفہ ہو گئے نا حضرت ابو بکر صدیق, ان کو یہ دوسرے ہونے والے خلیفہ, انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے. تو اس بات پر میرے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں وہ کام کیوں کروں جس کام کو رسول نے نہیں کیا. تو اس کا جواب میں حضرت عمر فاروق بولتے تھے آپ کہہ رہے ہیں وہ کام کیوں کروں جو رسول نے نہیں کیا, مگر اس میں بہتری ہے, قرآن ختم ہو جائے گا, سینوں کے اندر محفوظ رہے, سینہ ختم ہو گیا تو قرآن بھی ختم ہو جائے گا. یہ جمانا بہت دن سے بولتے تھے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق. آخر میں حضرت ابو بکر صدیق کا بھی سینہ کھل گیا, یعنی انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کام کرنا ہے. کون سا کام؟ پورے قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بنانا ہے, یہ ان کو سمجھ میں آ گئی. تو سمجھ میں آنے کے بعد اعلان ہوا کہ کس کس کے پاس کون سی آیت ہے لے کر آؤ. ہر شخص, ہر صحابی ایک ایک آیت, ایک ایک سورہ ایسا لائے, اسے جمع کیا گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے اس کام کو شروع کیا تھا, حضرت عثمان غنی تک چلا. حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ قرآن پورا مکمل. اب قرآن میں ہم زبر زیر دیکھتے ہیں نا, اوپر زبر لگتا ہے, نیچے زیر لگتا ہے, ایسا پیش لگتا ہے. انگلش میں یہ جیسا آخر میں لگتا ہے اس کا نام زبر ہے. انگلش میں جب ای آخر میں لگتا ہے اس کا نام زیر ہے. انگلش میں اگر وہ لگاتے ہیں بعد میں تو اس کا نام پیش ہے. یہ ہیلپ کے لیے, زبر کو زیر نہیں پڑھنا, زیر کو زبر نہیں پڑھنا, حسن کو حسن نہیں پڑھنا, حسن کو حسین نہیں پڑھنا, اس لیے وہ زبر زیر لگائے. یہ زبر زیر کون لگائے ہم نے پتہ نہیں ہے, علم نہیں ہے, اس لیے ہم سوچے ہیں جیسا ایسا قرآن ہے ایسا ہی آیا تھا. ایسا نہیں آیا تھا, ایک ایک آیت, ایک ایک صورت آئی تھی. عثمان غنی کے دور میں اس کو مکمل کیا گیا. اس کے بعد اب یہ جو زبر زیر لگائے یہ وہی لگا سکتا ہے جسے پورے قرآن کا علم ہو. میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو ایک ہمارے استاد تھے رحمت علی بول کے, گورکھپور سے. انہوں نے مجھے اس وقت بتایا تھا, 30-35 سال ہو گیا, انہوں نے بتایا تھا کہ یہ قرآن میں جو زبر زیر لگے ہوئے ہیں یہ زبر زیر کو حجاج بن یوسف نے لگایا ہے. انہوں نے بتایا تھا, کچا دماغ تھا, بیٹھ گیا, بات ابھی تک گئی نہیں. وہ انہوں نے ایک ہی مرتبہ کہی تھی, اس کا نام حجاج بن یوسف, گئی نہیں. بعد جب کتابوں کو کھولا کھنگالا, بڑے بڑے کتاب نکلے تو معلوم ہوا حجاج بن یوسف تو اسلام کا دشمن ہے, اہل بیت کا دشمن ہے. اس نے کیسے لگایا؟ اس نے نہیں لگایا بلکہ مولا کائنات کے ایک شاگرد نے لگایا. مولا کائنات کا اسود دولی اس کا نام ہے, اس نے قرآن مجید پر زبر زیر پیش لگائے. تو مولا علی کا ادنا شاگرد جہاں زبر لگانا اسے معلوم ہے, کہاں زیر لگانا اسے معلوم ہے, تو ایسا زبر زیر پیش لگانے والا بہت بڑا عالم ہوتا ہے. وہ کون؟ مولا کائنات کے شاگرد. نہ جانے انہوں نے کس بات میں پڑھ لیا تھا کہ حجاج بن یوسف کا. بعد میں جب تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں حجاج بن یوسف تو اہل بیت کا دشمن ہے, یہ قرآن کو کیسے جمائے گا؟ عثمان غنی کے دور میں جم گیا تھا, اس کے بعد زبر زیر پیش لگائے گئے. اب لگانے کے بعد ہمارے ہاتھ میں یہ قرآن تھمایا گیا. اب اس قرآن کو ہم کہیں کھو نہ دیں ہاتھ سے, اس لیے ہر سال رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں اور قرآن کا دورہ کرتے ہیں, قرآن پڑھتے جاتے ہیں. اب قرآن کھولو تو سب سے پہلے الحم کا سورہ ہے. قرآن میں سب سے پہلی سورت کون سی آئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق, جو ہم بچے کو مکتب کے وقت پر پڑھاتے ہیں. یہ سورہ سب سے پہلے آیا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے تو وہاں پر اقرا بسم کا سورہ پہلے آیا. آخر میں, سب سے آخر میں قرآن کون سی آیت آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ 5ویں یا 6 پارے میں ہے, لاسٹ میں بھی نہیں ہے. جو لاسٹ میں آئی آیت وہ لاسٹ میں نہیں ہے, جو پہلے آیا سورہ وہ پہلے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن ترتیب دی گئی ہے یہ میرے رسول کے زمانے میں نہیں, میرے رسول کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ اکرام نے اس کو جمع کیا.
اب صحابہ اکرام نے جب اس کو جمع کیا اور امت کے لیے پیش کیا کہ قرآن ہم نے جمع کر دیا ہے، اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے، اب امت نے اس قرآن کو لے لیا، اس قرآن کو لے کر اس میں غور و فکر کرنا شروع ہوئے، یہ سورہ فاتحہ کیوں پہلے رکھا گیا؟ اب علماء اکرام میں ایک اختلاف ہے، کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ایک بار نازل نہیں ہوا بلکہ کئی بار نازل ہوا، ایک ہی آیت کئی بار نازل ہوئی۔ اب سورہ رحمان آپ سنتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ سورہ میں جگہ جگہ پر فبأي آلاء ربكما تكذبان آتا ہے، رب المشرقین اور رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ایک ہی آیت سورہ رحمان میں بہت زیادہ مرتبہ آئی، ایک آیت کے بعد یہ آیت، ایک آیت کے بعد یہ آیت، ایک آیت کے بعد یہ آیت۔ اسے سورہ رحمان کو اللہ نے کہا یہ پورے قرآن کی زینت ہے، جیسا سورہ رحمان جتنا خوبصورت ہے اسے پڑھتے جاؤ تم بھی خوبصورت ہو جاؤ، قرآن کو ایسے جمایا۔ اب سوال ہوا کہ الحم کا سورہ بہت مرتبہ آیا مگر سب سے پہلے کیوں رکھا گیا؟ اقرا بسم کا سورہ کیوں نہیں رکھا؟ اب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم یہ آیت سب سے آخر میں آئی، تو چاہیے تھا کہ 30ویں پارے میں آخر میں آتی جہاں سورہ ناس ہے، وہاں یہ آیت آتی نہیں آئی، یہ 5ویں یا 6 پارے میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، سب سے بڑا معجزہ قرآن۔ اب جب میرے رسول امت کو قرآن دے کر جا رہے ہیں تو ترتیب کیوں نہیں دیے؟ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اس کی ترتیب کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی ترتیب بھی ہوئی تھی، اس کی ترتیب بھی ہوئی تھی، وہ ترتیب شدہ قرآن مولا کائنات کے پاس تھا۔ جب مولا کائنات لے کر اس قرآن کو آئے کہ میرے پاس ترتیب کے ساتھ ہے، اس کو لو اور گورنمنٹ کی طرف سے سب میں اسی قرآن کو چھاپنا شروع کرو۔ اب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی بہت زیادہ شان، اس شان پر یہ بھی ایک شان بڑھ جائے گی، اس لیے لوگوں نے مولا کائنات کا جمع کیا ہوا وہ قرآن کو ٹھکرا دیا، ہمیں نہیں چاہیے، ہم بنائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں ایک آیت چلتی رہتی ہے، چلتے چلتے تھوڑے ہی دور تک جب 2-3 آیت آتے ہیں، تیسری آیت پھر بدل جاتی ہے، یعنی اس کا ٹاپک بدل جاتا ہے۔ جنت کی ٹاپک آ رہی تھی، جاتے جاتے دنیا کی ٹاپک آ جاتی ہے، دنیا داری کی ٹاپک چل رہی ہے، جاتے جاتے خیرات کا معاملہ آ جاتا ہے، خیرات کا معاملہ چل رہا ہے، نماز کا معاملہ آ جاتا ہے، نماز کا چل رہا ہے، طلاق کا آ جاتا ہے، طلاق کا چل رہا ہے، نکاح کا آ جاتا ہے۔ ایسے پورا قرآن مضمون کے ساتھ نہیں ہے، مگر صحابہ اکرام علیہ الرضوان نے جو یہ قرآن کو جوڑ کر رکھا ہے، یہ سب سے عمدہ قرآن جوڑا ہے انہوں نے، مگر یہ پتہ کسے لگتا ہے جو پورے قرآن کا حافظ ہوتا ہے، اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ کیسا جوڑا ہے۔ رمضان میں جو تراویح امام صاحب پڑھاتے ہیں ان کو پتہ رہتا ہے کہ صفحے کے آخر میں کون سی آیت آئی، یہ آیت آنے کے بعد امام صاحب رکوع کرتے ہیں، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کو معلوم رہتا ہے کہ میں نے کس آیت پر اسٹارٹ کیا تھا، اب کس آیت سے شروع کرنا۔ اب نماز میں کمپلسری، ہر نماز میں ہر رکعت میں کمپلسری کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد تمہیں کوسا بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ علم ترا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیلا بھی پڑھ سکتے ہیں، ریت الذی بھی پڑھ سکتے ہیں، قل هو اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر کمپلسری سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ اب لاکھوں سال سے، سووں سال سے، سینکڑوں سال سے لاکھوں قاری حضرات قرآن پڑھ رہے ہیں، الحم کا سورہ پڑھ رہے ہیں، کبھی بھی ہمیں ایسا لگا کہ یہ الحم کا سورہ سنتے سنتے بیزار ہو گئے، ہمیں ایسا دکھا کیا؟ نہیں دکھتا۔ تمہیں جب بھی سورہ فاتحہ امام کی زبان سے سنتے ہیں ہر وقت وہ تازہ رہتا ہے،
یہ سب سے بڑا معجزہ میرے رسول کا. اب میرے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے, وہ ایک ہی مرتبہ کیا تھا. سورج کو واپس بلایا تھا, وہ ایک ہی مرتبہ ہوئی. یہ بھی بڑے بڑے معجزے ایک ہی مرتبہ ہوا تھا. پرندوں کو, درختوں کو کلمہ پڑھایا, کنکریوں کو کلمہ پڑھایا, یہ سب ایک ایک مرتبہ ہوا تھا. اب ایک معجزہ امت کے لیے ایسا چاہیے کہ میرے رسول کے جانے کے 1400 سال بعد بھی وہ میرے رسول کا معجزہ زندہ بن کر رہے. وہ کون سا معجزہ ہے جو آج تک زندہ ہے؟ میرے رسول کا معجزہ وہ کون سا ہے؟ قرآن. قرآن آپ پڑھتے جاؤ, آپ کو مزہ ملتا جائے گا, ٹیسٹ ملتا جائے گا. کبھی بھی بیزار نہیں ہوتے قرآن سننے سے. قرآن سننے سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتے. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ کشش رکھی ہے. میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھتے تو جنات آ کر کھڑے ہو جاتے سننے کے لیے. سنتے 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 جب ان کو قرآن کا نشہ چڑھ جاتا, آخر میں آتے یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجیے. جنات میں بھی کافر مسلمان ایسے ہے, اکثر کافر ہوتے ہیں جنات میں. جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے قرآن سنا, سنتے 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 ان کو اتنا اچھا لگا, اتنا پسند آیا, کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ کا کلمہ پڑھا دیجیے. یہ قرآن کا معجزہ. جب قرآن آیا تو مکے کے لوگوں نے کہا یہ کیسا قرآن ہے تمہارا, اس کے لیے کیوں اتنا جدوجہد کرتے ہو, کون سا بڑا معجزہ ہے, ایسا قرآن ہم بھی بنائیں گے. علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, یہ سورہ علم ترى کا آیا نا, تو اس علم ترى کے سورے کو کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس بورڈ بنا کر رکھ دیا. کون سا سورہ؟ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کعبے کے دروازے کے پاس لٹکا دیا. اس کے نیچے لکھا ہوا تھا, وہ سورے کے نیچے لکھا ہوا تھا, اے مکے کے کافروں, اے مکے کے پڑھے لکھے لوگوں, تم کہتے ہو قرآن معمولی ہے, اگر یہ قرآن معمولی ہے تو اس جیسا ایک سورہ بنا کر دکھاؤ. دیکھو لگا ہوا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اس جیسا سیم از ٹو سیم, سیم از اکول ٹو, ایسا ایک سورت بنا کر دکھاؤ. جاؤ, کتنے دن چاہیے؟ انہوں نے بڑے دن مانگے, بہت دیر مانگی. رسول نے فرمایا ہاں جاؤ, اتنے دنوں کے بعد جمع کر کے لاؤ, اس کا ایک جواب پیش کرو. تو چلے گیا قافلہ. وہ قافلے میں بڑے بڑے پادری تھے, بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے. اہل الکتاب, اہل الکتاب جو قرآن کہتا ہے اس کا معنی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کہتا ہے اہل کتاب. اہل کتاب یعنی سب سے بڑے پڑھے لکھے لوگ. انہوں نے اپنے گاؤں کو جا کر بہت کوشش کی کہ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, ایسا جیسا ایک کوئی ہم صورت بنائیں. بہت لوگ بیٹھے, بنانا چاہتے تھے نہیں بنتا, بنانا چاہتے تھے نہیں بنتا. ردیف, خافیہ, یہ سب مد نظر رکھتے ہوئے بنائے مگر نہیں بنا. حج کے موسم میں جب آئے وہ لوگ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم ترى سورہ کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ حضور نہیں, بہت ہم کوشش کیے نہیں ملا, آئندہ سال جب آئیں گے تب بنا کر لائیں گے. حضور نے فرمایا ہاں جاؤ, آئندہ سال آنا, علم ترى کے سر کا ایک کو صدق سورہ لے کے آنا. پھر چلے گئے, پھر ڈھونڈے, بیٹھے, پڑھے لکھے, جیسا اشعار بناتے ہیں نا, غالب اشعار بناتا ہے, اقبال صاحب اشعار بناتے ہیں, ایسے عربی میں اشعار بنا کر سورت کے جیسا ایک سورت لانے کے لیے ان کو کہا گیا. جبکہ انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ نبی بولتے ہیں, تم سنتے ہو, اتنا بڑا معجزہ قرآن کیسا ہو جاتا ہے, ہم بھی بنائیں گے. اچھا لاؤ بنائیں. دوسرے سال بنائیں گی, تیسرے سال بنائیں. آخرکار چوتھے سال جب ان کو شرم آ گئی تو اس وقت پر انہوں نے کہا اچھا کی برا کی, ایک سورہ ہم ضرور آئیں گے, آنے کے وقت پر بنا کر لے آئیں گے. چلے گئے, اب آنے کے وقت پر سورت بنا کر لائے. کیسا سورت بنا کر لائے؟ جب وہ سورت علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل ایسے از اکول ٹو ایک سورت بنائی, انہوں نے لا کر کعبے کی جہاں علم ترى کا سورہ تھا اس کے نیچے لگایا اور لکھا یہ اس کا جواب ہے, یہ از اکول ٹو ہے. انہوں نے لکھ رکھا تھا. جو بھی مکے سے بڑا اہل کتاب پڑھا لکھا ادھر ادھر سے آتے, دیکھتے ہنستے, دیکھتے ہنستے. ان کے سورت کو, ان کا جو سورہ بنایا تھا انہوں نے, سینٹینس اگر ایسا بےہودہ ہے تو دیکھ کر ہنستے ہی ہیں. اتنے بڑے پادری, اتنے بڑے اہل کتاب والے, ایک علم ترى کے سورے کا سورہ نہیں بنائے نا. جو بھی پڑھتا ہے دیکھتا ہے ہنستا ہے, یہ کیا لکھ دیا, یہ کیا لکھ دیا, نہیں بنا سکے.
خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی عطا رسول ہند الولی، انہوں نے اپنی جگہ ایک شعر لکھے رکھا ہے اجمیر میں، شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین دی پناہ استو حسین. کیسا ہے شعر؟ میرے نبی کے گھر والے نے اردو میں شعر ایسا اچھا لکھا، مگر مکے کے کافر بڑے بڑے کتاب کے علماء علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل جیسا ایک صورت نہیں لا سکے، ہرگز نہیں لا سکے. جب انہوں نے اپنی ہار مان لی تو اس میں سے بہت سے لوگ کلمہ پڑھ کر ایمان لائے. اب قرآن کی یہ صورت اللہ نے فرمایا یہ قرآن ایسا ہے، اگر میں زمین پر اتارتا تو زمین بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی، آسمان پر اتارتا تو آسمان بھی اٹھا نہیں سکتا تھا، چاند و سورج نے منع کر دیا کہ اس کا ہم نہیں اٹھا سکتے. آخرکار کسے دیا؟ انسان کو دیا، انسان نے اٹھا لیا. اب انسان جب قرآن کا بوجھ اٹھا لیا، زمین نہیں اٹھا رہی اتنی طاقت، آسمان نہیں اٹھا رہا، انسان کیسا اٹھا لیا؟ تو کسی نے پوچھا انسان کو کہ تو نے قرآن کا بوجھ کیسے اٹھا لیا جبکہ پہاڑ بھی اٹھانے سے قاصر رہا ہے؟ انسان نے کہا میں اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جب مجھے دیا کہ یہ لے انسان اس کو رکھ لے، اس کا بوجھ تو اٹھا لے، تو میں قرآن کے بوجھ کو نہیں دیکھا بلکہ قرآن دے کون رہا ہے اس کو دیکھا. اب ایک ٹن کوسا کی وزن، ایک ٹن کا وزن لاکھوں منجدیت میں پکڑنے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا پکڑنے. اب لا کو جو دے رہی ان کو دیکھ رہا ہوں کہ لا کر دے کون رہا ہے. اب اللہ دے رہا ہے قرآن، اس کا لینا ہمارے لیے لازم و واجب ہے. تو میں نے قرآن کو لے لیا، اللہ نے قرآن کو دے دیا، مگر طاقت میری نہیں تھی کہ قرآن اٹھا سکو، مگر اللہ کے حکم کی فرما برداری کیا، انکار نہیں کیا. اس میں یہ صلہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملا کہ قرآن تیرے پاس رہے گا، تو اٹھائے گا، مگر اس کا وزن ہم اٹھائیں گے. کدو کی بیل دیکھیں نا، کدو کی بیل، خربوزے کی بیل، اتنا بڑا کدو، اتنا بڑا خربوزہ رہتا ہے، بیل کی طاقت نہیں کہ وہ خربوزے کو اٹھا سکے، اتنی سی بیل رہتی ہے، وہ کہاں سے اٹھاتی ہے؟ اتنا بڑا خربوزہ وہ بیل میں پیدا ہوتا ہے، مگر اتنی سی باریک بیل وہ اس کے وزن کو نہیں اٹھا سکتی. اللہ نے کہا ہے کہ اے خربوزے کی بیل، یہ خربوزہ تیرا ہے مگر اس کا وزن تو نہیں اٹھائے گا، ہم نے زمین کو حکم دے رکھا ہے. خربوزے کا وزن زمین اٹھاتی ہے مگر نام خربوزے کی بیل کا ہوتا ہے. قرآن اتنا بڑا وزندار تھا، سب نے انکار کر دیا. انسان نے اللہ کی فرما برداری میں کہا کہ مجھے دے دو، تو اللہ نے قرآن تو انسان کو دے دیا، مگر اس کا وزن، اس کے بچانے کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، یہ تم اٹھائے. اب یہ قرآن جو نازل ہوتا تھا رسول کائنات کے دل پر نازل ہوتا تھا، رسول کائنات کے دل پر نازل ہوتا تھا. کون لے لگاتے تھے قرآن؟ جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے. وہ قرآن لے کر جبرائیل علیہ السلام غار میں بھی آتے تھے، میدان میں بھی آتے تھے، گھر میں بھی آتے تھے، راستے میں بھی آتے تھے، مسجد میں بھی آتے تھے، جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر. مگر کسی نے جبرائیل کو دیکھا نہیں، کسی نے جبرائیل کو دیکھا نہیں. اسی زبان سے، حضور کی زبان سے قرآن بھی آتا تھا، اسی زبان سے حدیث بھی آتی تھی. اب قرآن اور ہے، حدیث اور ہے. قرآن کا درجہ بڑا ہے، حدیث کا درجہ اس کے بعد ہے. اب ہم پہچانے کیسے کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ حدیث بھی عربی ہی میں آتی ہے، قرآن بھی عربی میں آتا ہے. تو علماء اکرام نے، صحابہ اکرام نے اس وقت پر قرآن کو علیحدہ بنا کر رکھ دیا، یہ قرآن ہے. اس کے بعد میں جو کچھ ہے وہ حدیث رسول ہے. یہ قرآن ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ حدیث رسول ہے. قرآن جب میرے رسول کے دل پر نازل ہوا، لوگ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ بوجھ میرے رسول نہیں سنبھال سکتے تھے، بڑے پریشان ہو جاتے تھے. اگر کسی کو دل کا دورہ پڑا تو کیسا پریشان ہو جاتا ہے، درد، زیادہ درد ہو کر. ایسا وہی اترنے کے وقت پر ایسی حالت ہوتی تھی میرے رسول کی، جب وہی اترتی تھی تو وہ حالت میں ہو جاتے تھے، آنکھیں موچ کر سر کو نیچے کر لیتے تھے جب تک وہی نہیں ہو جاتی. وہی وہ ڈال کر وہی کر کے جب چلے جاتے تو پھر نارمل ہوتے تھے. بڑی تکلیف ہوتی تھی جب وہی آتی تھی. میرے رسول کے دل پر وہی اتری. ٹھیک ہے، وہی کیا ہے؟ اللہ کا کلام.
قرآن وہی ہے. قرآن میرے رسول کے دل پر اترا. جب قرآن مکمل ہو گیا میرے رسول نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. کون؟ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. اب اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ قرآن اس سینے میں اس دل میں رسول کے اتارتا ہے. رسول فرماتے ہیں یہی جو دل ہے میرا یہ دل کا ٹکڑا میری فاطمہ ہے. اب یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے جو قرآن نازل ہو کر میرے رسول کے دل پر اترتا تھا اس کا بوجھ اٹھانے والی فاطمہ الزہرا ہے. فاطمہ زہرا معمولی ہستی نہیں ہے. حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے, حضرت مریم کو ان کا بہت بڑا شرف, وہ ایک بتول ہے. بتول ایک بہت بڑا عہدہ ہے, پوزیشن والا عہدہ بتول. بی بی مریم بتول ہے. ان کا سب سے بڑا عہدہ اس لیے ملا کہ یہ ایک نبی کی ماں ہے. کون نبی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک نبی کی ماں ہونے کے لیے حضرت مریم کو بتول والا لقب دیا گیا. اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ فاطمہ الزہرا کو بتول کا مقام دیا, وہ بھی ایسا بتول میرے بعد ہو یا میرے سے پہلے ہو, جو بھی بتول بنے گی فاطمہ الزہرا کا صدقہ ہے. وہ فاطمہ ہے. میرے رسول نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. قرآن بھی یہی اترتا تھا, فاطمہ کا دل کا ٹکڑا بھی یہی تھا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے رہتے, بیوی فاطمہ الزہرا ادھر سے آ جاتی تو میرے رسول کھڑے ہو جاتے. بیوی فاطمہ آتی, کوئی باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے کیا؟ اسلام میں واجب ہے کیا؟ بیٹی کے لیے واجب ہے کہ باپ آیا تو کھڑے ہو جائے, مگر باپ کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ بیٹی آئے تو کھڑا ہو جائے. یا رسول اللہ آپ تو ائم الامام ہیں, تمام انبیاء کے سردار ہیں, فاطمہ کو دیکھ کر کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ میرے رسول فرماتے ہیں جو یہاں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فاطمہ آئے تو تمہیں بھی کھڑا ہونا ہوگا اور تمہاری رسالت کو بھی کھڑے ہونا ہوگا. اس کا بوجھ فاطمہ زہرا نے اٹھائے رکھا. جب قرآن نازل ہوا تو لوگ تانا کشی کرتے تھے قرآن پر, یہ ایسا نہیں, وہ ایسا نہیں, وہ ایسا نہیں, وہ ایسا نہیں. ایک مرتبہ صحابہ اکرام کہیں چلے تھے, راستے میں ایک قافلہ ملا. صحابہ اکرام کے پاس کھانا سر گیا تھا, ختم ہو گیا تھا. اس قافلے والوں سے یہ صحابہ اکرام نے پوچھا کچھ کھانے کو رہا تو دے دو ہم کو, ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا ہے. انہوں نے انکار کر دیا, نہیں دیتے, نہیں ہوتا دن, تم نہ نہیں دیتے تھے, میں مسلمان ہوں, ہمیں نہیں دیتے تم. ایسا بول کر وہ چلے گئے. کہیں وہ پڑاؤ ڈالے رکھے ہیں. یہ مسلمانوں کا جو قافلہ تھا صحابہ اکرام کا, یہ بھی ایک جگہ پڑاؤ ڈال رکھا ہے. تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ادھر سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا, کہا ہمارا جو بادشاہ ہے, ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے, اسے سانپ نے کاٹ لیا ہے. اب اس کی دوا کرنا ضروری ہے, اگر نہیں کرے تو وہ مر جائے گا. ہمارا سردار ہے, اس سے بڑی محبت ہے. اگر تم میں, صحابہ اکرام کو کہہ رہے, اگر تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے تو بولو. یہ جھاڑ پھونک آج کی نہیں ہے, رسول کائنات کے زمانے کی ہے. جھاڑ پھونک کرنے والا ہے تو یا تو اس کی کوئی دوا کرنے والا ہے تو کون ہے, آؤ ہماری مدد کرو. صحابہ اکرام نے مشورہ کیا, ہمیں کھانا پوچھے دیے نہیں, اب ان کے سردار کو سانپ کاٹ لیا تو ہمارے پاس آئی مدد پوچھنے, کیا کرنا ہے. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے, کہا تمہارے جو درد ہے تمہیں, اس درد کی دوا میرے پاس ہے, میں دوں گا, مگر وہ دینے کے بعد تم کیا دو گے, یعنی لین دین. میں تمہارا درد نکال دوں گا جھاڑ پھونک کر کے, تمہیں اچھا کر دوں گا, اس کے عوض کیا دو گے؟ بولو کیا چاہیے تمہیں. اتنے 1000 بکریاں ہم نے دیا, آؤ جلدی. اب وہ صحابی رسول اس قافلے والے کے پاس جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کے سردار کو سانپ کاٹ کے بے ہوش پڑا ہے, زہر اثر کر رہا ہے. اب صحابی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اس جگہ ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا, ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا, فوراً اچھا ہو گئے. سبحان اللہ, فوراً اچھا ہو گیا. جتنے بکریاں انہوں نے بات چیت میں طے ہوا تھا اتنی بکریاں لے کر صحابہ اکرام کے قافلے میں آتے ہیں. اب صحابہ پوچھتے ہیں
آپ نے یہ کیا پڑھا کہ زہر کاٹا تھا، یہ لمحے میں آپ نے اس کو اچھا کر دیا؟ تو صحابی رسول فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے کوئی جھاڑ پھونک نہیں کی تھی، کوئی جادو ٹونا نہیں کیا تھا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھا تھا، سورہ فاتحہ پڑھا تھا، فوراً چلا گیا۔ ہمیں پورا قرآن پڑھے تو بھی جاتا نہیں درد۔ صحابی ہے، صحابی کی اہمیت دیکھو، سورہ فاتحہ پڑھا، اس کا درد دور ہو گیا۔ اب اس حدیث پاک سے ایک بات واضح ہوتی ہے، اگر تم کسی کے پاس پڑھا لو یا کوئی آپ کو مسئلہ بتائے یا کوئی دین کی بات بتائے تو اس کے عوض میں اسے پیسہ دینا ہوگا۔ یہاں سے اگر تعویذ بند کر دیں، جھاڑ پھونک کریں یا کچھ بھی کریں، اسے اس کا اچھا ہو گیا تو اسے پیسہ دینا ہوگا لازمی۔ اب قافلے والے جب رسول کائنات کے پاس پہنچے، مدینے میں آئے، قافلہ آیا، صحابہ اکرام رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے یا رسول اللہ راستے میں ایسا ماحول پیدا ہوا، اس کو صاحب نے کاٹ لیا تھا، انہوں نے ہم سے مدد کی، اس میں ہمارے اس صحابی نے جا کر اس کو پڑھ کر دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اچھا ہو گیا۔ یا رسول اللہ اس کے پاس ہم نے اس کے بدلے میں بکریاں لی ہیں، آپ کا کیا ارشاد ہے؟ میرے رسول نے فرمایا اچھا کیا، اچھا کیا، ایسے ہی نہ دیا کرو، تمہارا علم ختم ہو جائے گا، تمہارے علم کی پوزیشن ختم ہو جائے گی، اس کا تجارت کرو، تجارت کر کے اسے پڑھو۔ وہ مسلمان ہے تو کوئی اور بات ہے، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں دیا ہے۔ یہاں سے ایک بات جواز کی ملتی ہے، اگر آپ تعویذ پلیتا بھی کرتے ہیں تو اس کے عوض پیسہ لے سکتے ہیں۔ اس وقت پر بھی تعویذ پلیتے ہوتے تھے، میرے رسول نے منع بھی کیا تھا، تعویذ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، جھاڑ پھونک نہیں کرنا، منع کیا تھا۔ کیوں منع کیا تھا؟ اس لیے کہ مکے کے جو کافر تھے وہ اہل کتاب سے پہلے یہودی عیسائی ان کے پاس سیکھ کر جھاڑ پھونک تھا، وہ الفاظ دوہراتے تھے، قرآن نہیں، وہ الفاظ دوہراتے تھے، اس میں بڑے بڑے دیوتاؤں کا نام ہوتا تھا، دیویوں کا نام آتا تھا، اور شرکیہ باتیں آتے تھے، جملے آتے تھے، وہ پڑھ کر وہ اچھا کر لیتے تھے، اس میں بھی اچھا ہوتا تھا، وہ جھاڑ پھونک میں بھی اچھا ہوتا تھا۔ میرے رسول نے فرمایا یہ جو پہلے تم نے سیکھا ہے دیوتاؤں کے نام لے کر شرکیہ الفاظ بول کر تم جو جھاڑ پھونک کرتے ہو، ایسا نہ کرو، قرآن پڑھ کر کرو۔ کیوں؟ اس میں سائیڈ ایفیکٹ ہے، قرآن میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تم کو سا بھی سورہ پڑھو، سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، یا تو اچھا ہوتا ہے یا تو ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، مگر ہوتا ضرور ہے۔ اب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا کہ اگر کسی کو جھاڑ پھونک کرنا ہو تو اس کے پاس بدلے میں پیسہ آپ لے سکتے ہیں، مگر ایک کنڈیشن کر دیا ہے، جو پہلے تمہارے میں رواج تھا، شرکیہ الفاظ کہتے تھے، دیویوں کا نام لیتے تھے، یہ نہیں لینا، یہ حرام ہے۔ اس ایک چیز کو حرام کیا، دوسری چیز کو حلال بنا کر پیش کر دیا۔ اب قرآن جب ہم کھولتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، اس کے بعد الحمد کا سورہ شروع ہوتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے علماء اکرام سے، صحابہ اکرام کی سوانح حیات سے جب کھول کر دیکھا، پوچھا کہ پہلے آنے والا سورہ اقرا بسمی کا سورہ ہے، مگر یہ الحمد کا سورہ کیوں رکھا ہے تم نے؟ کہا یہ الحمد کا سورہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، الحمد کا ایک سورہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اگر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو گے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایسا پورے قرآن کا مجموعہ اور نچوڑ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے بعد علماء نے اور آگے چل کر کہا پورے سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سورہ فاتحہ کا پورا نچوڑ، قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ کیا ہے؟ مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ جو بے کے نیچے نقطہ ہے بسم اللہ کا، وہ نقطہ بسم اللہ کا نچوڑ ہے، وہ نقطہ میں علی ہوں، وہ نقطہ میں انا علی نقطۃ فی القرآن فی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا جو بے شروع ہوتا ہے، بے کے نیچے جو نقطہ ہے، یہ نقطہ مولا کائنات فرماتے وہ نقطہ میں خود ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے قرآن لکھو، چاہے حدیث لکھو،
चाहे इंग्लिश लिखो, चाहे कन्नड़ लिखो, आप जो भी लिखना चाहते हैं कागज पर, जो भी लिखना चाहते हैं लिखो। लिखने से पहले आप जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले नुक्ता पड़ता है, रखते ही नुक्ता, उठा लिया तो फिर नुक्ता ही नुक्ता। अब एक नुक्ते को आपने थोड़ा खींचा, 2 नुक्ते हुए, और थोड़ा खींचा 3 नुक्ते हुए, और थोड़ा खींचा 4 नुक्ते हुए। ऐसे नुक्ते बढ़ाते जाओ तो अल्फाज बनते जाते हैं। अलीफ ऐसा है इनके भी, अलीफ ऐसा ही आता, अल्लाह का अलीफ। तो ऐसे हमने कलम रखा, नुक्ता पड़ गया, लिखने के लिए कलम रखा, पड़ गया नुक्ता। अगर उठा लो तो नुक्ता ही रहेगा। आप उसको नुक्ता नहीं बनाना चाहते, अलीफ बनाना चाहते हैं, तो उस नुक्ते के बाद एक नुक्ता, फिर एक नुक्ता, फिर एक नुक्ता, फिर जब 4 नुक्ते हो जाएंगे तो 4 नुक्तों का ये वजन है कि 4 नुक्ते मिलकर एक अलीफ होता है। आप कुछ भी लिखो, ABCD भी लिखो, सबसे पहले नुक्ता ही पड़ता है। उठा लो तो नुक्ता, डॉट, जो डॉट है। मौला कायनात ने फरमाया ये जो डॉट है, ये जो नुक्ता है, वो मैं मौला अली। मौला अली अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास ये पूरा कुरान तरतीबवार था। आप बोलेंगे हजरत उस्मान गनी के दौर में कुरान जमा है, अली के पास कैसा था कुरान? उस्मान गनी के दौर में जमा है, जबर जेर पेश बाद में लगाए। तो कुरान अली के पास कैसे था? अली के पास कुरान ऐसे था, मेरे रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। जिब्राइल मेरे पास 12,000 मरतबा आते हैं तो अली के पास 24,000 मरतबा जाते हैं। अब ये मस्जिद है, मस्जिद में कोई शख्स आएगा तो एक बार आएगा, दरवाजे से आएगा, और फिर जाएगा तो फिर दरवाजे से जाएगा। आना एक बार हुआ, जाना एक बार हुआ। आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, जो इल्म पढ़ने के लिए रसूल कायनात के शहर में आता है तो वो अली के दरवाजे से आता है, और पढ़कर जब जाता है तो अली के दरवाजे से जाता है। ये मौला कायनात, इसलिए अल्लाह ने इनका निकाह आसमानों में पढ़ाया, इनका निकाह आसमानों में पढ़ाया। इनके गवाह कौन थे? फरिश्ते इनके गवाह हैं, इस जोड़े के फरिश्ते गवाह हैं, और निकाह पढ़ने वाला काजी परवरदिगार है। परवरदिगार ने मौला कायनात का खुतबा पढ़ा, शादी का खुतबा जो हम पढ़ते हैं, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। ये जो हम पढ़ते हैं निकाह के वक्त पर, ये पढ़ना मौला कायनात की शादी में अल्लाह ताला ने वो पढ़ा है खुतबा, वो पढ़कर उनकी शादी हुई है। अब मौला कायनात की शादी आसमानों में हुई, खुतबा पढ़ने वाला अल्लाह है। रसूल कायनात का जो निकाह हुआ हजरत खदीजा से, हजरत खदीजा से जो रसूल कायनात का निकाह हुआ, कब हुआ निकाह? कुरान के आने से पहले हुआ। कुरान कब शुरू हुआ? गारे हिरा में। गारे हिरा में पहली आयत आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इससे पहले मेरे रसूल का निकाह हो चुका था हजरत खदीजा से। अब हजरत खदीजा का भी रसूल का जो निकाह हुआ, इसमें क्या पढ़ा, किसने पढ़ा? हजरत खदीजा का भी मेरे रसूल का निकाह पढ़ाने वाले हजरत अबू तालिब हैं। कौन? मौला कायनात के वालिद मोहतरम। आज लोगों के दिलों में शक है कि मौला अबू तालिब मुसलमान हैं कि नहीं है, ये शक में है, जबकि रसूल का निकाह पढ़ने वाले हजरत अबू तालिब हैं। हजरत खदीजा से जो निकाह पढ़ा अबू तालिब ने पढ़ा। क्या पढ़ा? जबकि अभी कुरान नहीं आया, कुरान अभी शुरू होती है आने का। इससे पहले 40 साल के बाद ना कुरान नाज़िल हुआ। मेरे रसूल की 40 साल उम्र होने से पहले हजरत खदीजा से 25 साल की उम्र में शादी हो गए थे ना, तो कितने साल हुआ? कुरान आने से 15 साल पहले हजरत खदीजा से निकाह हो गया था। अब वो निकाह पढ़ने वाले कौन? जिसे लोग आज काफिर कहते हैं, उनके ईमान में शक करते हैं, अबू तालिब। वो अबू तालिब मेरे रसूल के खुतबे निकाह पढ़ते हैं। अब उसमें पढ़ा क्या? उसमें अबू तालिब ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कुरान में नाजिल नहीं किया, अबू तालिब की जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा है। तो मालूम हुआ कुरान के आने से पहले जो कुरान दुनिया में सीनों पे उतर चुका था, वो हजरत अबू तालिब को भी उतर चुका था।
حضرت ابو طالب قرآن سے واقف تھے، ابھی قرآن نہیں آیا، قرآن کا سورہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ابھی نماز نہیں آئی ہے، میرے رسول نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ وہ سب پڑھنا نا، ابھی قرآن نہیں آیا پھر کیا کرنا؟ قرآن آنے سے پہلے میرے رسول نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز میں کیا پڑھتی تھی میں؟ سورہ فاتحہ پڑھتی کہ نہیں؟ قل ہو اللہ کا سورہ پڑھتی۔ اب قل ہو اللہ کا سورہ بھی ابھی آیا نہیں، الحمد کا سورہ بھی ابھی آیا نہیں، قرآن اسٹارٹ نہیں ہوا، میرے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے رسول امام بن کر کھڑے ہیں، پیچھے حضرت خدیجہ ہیں، ادھر مولا کائنات ہیں، یہ دو مصلی ہیں، میرے رسول امام ہیں۔ اس نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں جبکہ ابھی قرآن آیا نہیں؟ علماء اکرام فرماتے ہیں یہ ایک آیت تھی جو میرے رسول کے دل پر اتر چکی تھی، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ مَعَهُمْ، یہ آیت ہر رکعت میں میرے رسول پڑھتے تھے، نماز ہوتی جاتی تھی۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ 40 سال کے بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس سے پہلے جو تم نماز میں قرآن پڑھ رہے ہو یہ کہاں سے لائے؟ رسول سے سوال ہے، ابھی قرآن اللہ نے دیا نہیں، تم نماز پڑھ رہے ہو، نماز میں قرآن پڑھو یا رسول اللہ، جبکہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، کون سا قرآن پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ تو میرے رسول فرماتے ہیں میں جب دنیا میں آیا تو قرآن کے ساتھ آیا، میں جب دنیا میں آیا تو قرآن کے ساتھ آیا، قرآن جیسی جیسی ضرورت پڑتی تھی ویسا ویسا قرآن آتا تھا، قرآن میرے سینے میں پہلے سے محفوظ تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ اللہ جہاں جہاں اشارہ کرے اس آیت کو کھول کر دکھاؤں۔ ساتھ میں قرآن لائے تھے، تبھی تو میرے رسول کی 40 سال کی زندگی، ان کا کیریکٹر پاک، اور جو بھی فرماتے صحیح فرماتے، جو بھی فیصلہ کرتے صحیح فرماتے۔ قرآن آنے کے بعد اگر فیصلہ صحیح ہوتا تو اس کا پورا کریڈٹ قرآن کو جاتا تھا۔ قرآن آنے سے پہلے میرے رسول جو بھی کام کر رہے ہیں قرآن کے حساب سے کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا قرآن تھوڑا تھوڑا اتر رہا ہے، میرے رسول پورا قرآن سینے میں لے کر آئے، میرے رسول سینے میں قرآن لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد جیسی جیسی ضرورت پڑتی تھی وہ قرآن ظاہر ہوتا جاتا تھا۔ اب یہ قرآن کا سورہ مکے میں آتا، میرے رسول مکے میں رہتے تو مکے میں آتا، میرے رسول ہجرت کر کے مدینے چلے جاتے، قرآن بھی پیچھے پیچھے جاتا۔ اب جو قرآن پیچھے پیچھے جا کر میرے رسول سے ملاقات کیا، اس قرآن کے سورت کا نام مدنی ہے، جو مکے میں اترا اس سورت کا نام مکی ہے، جو مدینے میں اترا اس کا نام مدنی ہے۔ اب قرآن میں 114 سورے ہیں، کہتے ہیں یہ 114 سورے ہیں، کسی سورے کے اوپر لکھا رہتا ہے مکی، کسی پر لکھا رہتا ہے مدنی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مکے میں نازل ہوا اس قرآن کا نام مکی، جو مدینے میں نازل ہوا اس قرآن کا نام مدنی۔ مکی اور مدنی یہ دونوں مل کر یہ قرآن ہوا، یہ دونوں مل کر یہ قرآن ہوا۔ اللہ جب اپنے نبی کی تعریف کرنے لگا تو فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہی مکی مدنی کا سورہ ہے کہ اے حبیب آپ کے چہرہ روشن کی قسم میں نے قرآن کو نازل کیا، آپ کے چہرے روشن کی قسم قرآن کو نازل کیا۔ آپ کے چہرے پر اگر آپ کی کالی زلفیں آ جائے تو ہم نے اسے کہا یہ شام ہے، رسول کا چہرہ نظر آئے تو دن ہے، رسول کے چہرے پر اگر بھوے زلفیں پڑ جائے تو اس کا نام رات ہے۔ فرمایا اے مزمل اے مدثر، میرے رسول اجلی کمبل اوڑے بیٹھے ہیں تو اللہ کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے اجلی اوڑھنی اوڑھنے والے، اے اجلی کمبل اوڑھنے والے، اے اجلی چادر اوڑھنے والے۔ جب میرے رسول کبھی کالی چادر اوڑھ لیتے تو ادھر سے اللہ پکارتا تھا یا ایھا المزمل، اے کالی چادر اوڑھنے والے۔ محبوب و محب کی باتیں ہیں۔ اللہ پہلے پورا قرآن دے دیا تھا، دیکھنے کے بعد یہاں رکھا ہوا تھا۔ اب جب لوح محفوظ میں پورا قرآن لکھا ہے تو اس لوح محفوظ سے بڑی لوح محفوظ میرے رسول کا دل ہے۔ جب اس میں پورا مکمل قرآن ہے تو اس میں کیوں نہیں رہے گا؟ جبکہ میرے رسول جو فرماتے قرآن بنتا جاتا،
جو فرماتے قرآن بنتا جاتا. اللہ نے کہا میں ایک ہوں، قل هو اللہ احد. اللہ نے کہا میں ایک ہوں، مگر اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا میں ایک ہوں. حبیب سے کہا ہے حبیب آپ فرمائیے میں ایک ہوں. اللہ احد اللہ الصمد ایسا بولتے تو بھی سورہ ہوتا تھا. قل هو اللہ احد، قل پہلے رکھا، کہا اے حبیب آپ فرماؤ میں ایک ہوں. عربی میں ایک کے لیے دو لفظ آتے ہیں. ایک واحد ہے، واحد فنکشن ہے. ایک واحد ہے، اس کا نام بھی ایک ہے. احد ہے، اس کا نام بھی ایک ہے. اب سورہ میں قل هو اللہ احد ہے، قل هو اللہ واحد نہیں ہے. اب یہ واحد بھی ایک، احد بھی ایک، تو قرآن کے قل هو اللہ کے سورے میں احد کیوں آیا، واحد کیوں نہیں آیا؟ اس کا علماء اکرام اس کا راز نکال کر فرماتے ہیں واحد کے بعد ایک واحد لگ جائے تو بھی وہ واحد رہتا ہے. ایک اور بتاؤ، ٹھیک، واحد بھی ایک، احد بھی ایک. ایک کب بنتا ہے؟ جب دو آدھے جمع ہو تو ایک بنتا ہے. دو آدھے، ادھر کا آدھا کے جی ادھر کا آدھا کے جی، بھی دو بھی ملائے تو ایک کے جی بنائیں گے کیا؟ ایسا دو آدھے جب ملتے ہیں تو ایک بنتا ہے. جو دو آدھے مل کر ایک بنتا ہے اسے واحد کہتے ہیں. اور جس کے ٹکڑے ہی نہ کیا جا سکے، دو ٹکڑے بھی نہیں، جس کے ٹکڑے بھی نہ کیا جا سکے اس کا نام احد ہے. واحد میں ٹکڑے ہو سکتے ہیں، دو ٹکڑے مل کر آدھے آدھے ایک ہوتا ہے، وہ ایک اللہ ہے. ایسا ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے قل هو اللہ احد میں واحد کو ہٹا کر احد رکھا. یہ بتانا چاہا کہ میرے ٹکڑے بھی نہیں ہو سکتے، میں احد ہوں تو احد ہی ہوں. حبیب آپ فرمائیے